مع أزواجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب حق محمد وأنت المحمود، يا رب حق علي وأنت الأعلى، يا رب حق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض، يا رب حق الحسن وأنت المحسن، يا رب حق الحسين أنت قديم الإحسان، يا رب حق امتس الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. بیٹھ کر اوپر ہی ایک منٹ بس. نعرہ صلوات. فکر رساں حسین ہے، فکر رساں حسین ہے، تب یہ رواں حسین ہے. فکر رساں حسین ہے، تب یہ رواں حسین ہے. کن فیا کن بیاں ہے اور کن فیا کن بیاں ہے اور حسن بیاں حسین ہے. فکر رساں. شعر دیکھیں. ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ کا یقین نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ کا یقین نہیں. وہ بھی بڑے یقین سے، وہ بھی بڑے یقین سے کہتے ہیں ہاں حسین ہے. کن فیا کن. عاشقوں کے خرچ میں کبھی کل کی نہ فکر کیجیو، عاشقوں کے خرچ میں کبھی کل کی نہ فکر کیجیو. اے چشم تر، اے چشم تر تیرا یہی، اے چشم تر تیرا یہی رزق رساں حسین ہے. کن فیکن. سن کر اذان کی صدا روک نہ ذکر کربلا، سن کر اذان کی صدا روک نہ ذکر کربلا. کیا تجھے یہ خبر نہیں، کیا تجھے یہ خبر نہیں، شرط اذاں حسین ہے. کن فیکن. بیاں ہے کن فیکن. حشر کی دارگیر میں شاید امان نہ مل سکے، حشر کی دارگیر میں شاید امان نہ مل سکے. لے لو امان یہیں سے تم، لے لو امان یہیں سے تم. ارے دار امان حسین ہے. کن یکن فیکن. خانہ بو چکا کی خیر ہو گئی انگلیاں فگار،
خانہ بوچکاں کی خیر ہو گئی انگلیاں فگار ختم نہ ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی جو کبھی وہ داستان حسین ہے کن فیکن بیاں ہے اور حسن بیاں حسین ہے کن فیکن ہمارے سلوات نعرہ سلوات ایک مطلب دو تین شعر بعض بھائی کل والے کیا بتاؤں تمہیں وفا کیا ہے ملاحظہ کریں گے دل پر آغا بطور خاص کیا بتاؤں تمہیں وفا کیا ہے کیا بتاؤں تمہیں وفا کیا ہے زندگی کیا ہے کربلا کیا ہے زندگی کیا ہے کربلا کیا ہے کیا بتاؤں تمہیں وفا کیا ہے زندگی کیا ہے کربلا کیا ہے اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے میں بھی آیا ہوں چھوڑ کر جھولا میں بھی آیا ہوں چھوڑ کر جھولا دیکھنا ہے کہ حرملا کیا ہے دیکھنا ہے کہ حرملا کیا ہے اور دیکھتے کیا ہو جل گئی بیعت دیکھتے کیا ہو جل گئی بیعت شہ کے خیموں میں اور جلا کیا ہے شہ کے خیموں میں اور جلا کیا ہے اور آگے یہ بھی شعر بدل خواہد دیکھیں گے عاشق مرتضیٰ کی ہے جنت بطور خاص آپ سب کے لیے ملاحظہ کریں عاشق مرتضیٰ کی ہے جنت عاشق مرتضیٰ کی ہے جنت ایسے ویسوں کا تذکرہ کیا ہے ایسے ویسوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہ شعر مجھے بات ہے بہت عزیز دیکھیں شاہد بھائی بولے اصغر پلٹ دلش کر کو بولے اصغر پلٹ دلش کر کو یہ جوانی ہے بچپنا کیا ہے یہ جوانی ہے بچپنا کیا ہے اور چھوڑ دے جو علی کے دامن کو چھوڑ دے جو علی کے دامن کو چھوڑ دے جو علی کے دامن کو اس کو جنت سے واسطہ کیا ہے زندگی کیا ہے کربلا کیا ہے
محبت کا دریا بہاتا چلا جا، علی کو تو اپنا بناتا چلا جا، محبت کا دریا بہاتا چلا جا، علی کو تو اپنا بناتا چلا جا، تجھے مل گیا ہے نجف کا سہارا، یہیں پر جبھی کو جھکاتا چلا جا۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرہب کو پچھاڑا کس نے، للکار کے مرہب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر کے سبھی تھے ہمراہ، ارے بولو در خیبر کو اکھاڑا، علی نے علی نے نعرے حیدری۔ صلوات بہوز بلند۔ مومنین، امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب کے حوالے سے عباس بھائی مصائب کے چند جو تھے امام کو میرا پیہم سلام ہے، جو تھے امام کو میرا پیہم سلام ہے، پہلی ہی شام جس کی غریبوں کی شام ہے، پہلی ہی شام جس کی غریبوں کی شام ہے، کرب و بلا میں خون سے سینچا گیا اسے، فتح مبین عابد و زینب کے نام ہے، گرتی ہے بار بار وہاں کھا کے ٹھوکریں، گرتی ہے بار بار وہاں کھا کے ٹھوکریں، بدماش شامیوں کا جہاں دہام ہے، کر کے نثار باہی پہ بچوں کو چل پڑی، کر کے نثار باہی پہ بچوں کو چل پڑی، زینب کی جان نثاری بھی عالی مقام ہے، کیسا دیا ہے اجر رسالت اے شامیو، کیسا دیا ہے اجر رسالت اے شامیو، سوچو ذرا یہ اطرت خیر الانام ہے، عابد کی بیڑیوں پہ گرا کر کچھ اپنے اشک، عابد کی بیڑیوں پہ گرا کر کچھ اپنے اشک، ان کی تپش مٹانا سکینہ کا کام ہے، ان
تپش مٹانا سکینہ کا کام ہے۔ زین اللبا پہنچ گئے دربار شام میں، ظالم کے اختیار کا یہ اختتام ہے۔ یہ وزن توک کا نہیں غیرت کا بار ہے، یہ وزن توک کا نہیں غیرت کا بار ہے۔ سر کو جھکائے چل رہا قیدی امام ہے، سر کو جھکائے چل رہا قیدی امام ہے۔ بنت علی پہ رونے کو کافی ہے یہ خیال، بنت علی پہ رونے کو کافی ہے یہ خیال۔ دربار میں شرابی سے وہ ہم کلام ہے، دربار میں شرابی سے وہ ہم کلام ہے۔ تشہیر کرنے لائے ہیں بازار شام میں، کس بات کا سیدانیوں سے انتقام ہے۔ لو قافلہ پہنچ گیا زندان شام میں، کچھ دیر میں سکینہ کا جیون تمام ہے، کچھ دیر میں سکینہ کا جیون تمام ہے۔ جتنا بھی ظلم چاہے کرو باغیائے ہے، جتنا بھی ظلم چاہے کرو باغیائے ہے۔ بازار شام میں ہوا اعلان عام ہے، رضوان بس یہی پہ یہ قصہ تمام ہو، رضوان بس یہی پہ یہ قصہ تمام ہو۔ صدمے سے خود بھی آہوں میں اب یہ کلام ہے۔ آپ لوگ آگے ہو جائیے، تھوڑا سا ہو جائے گا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو
اضطراب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، او حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، تمام کرتے تھے حجت، سوال آب نہ تھا، تمام کرتے تھے حجت، سوال آب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن، اور فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی وہ نہر، قحط آب نہ تھا، بہت قریب تھی وہ نہر، قحط آب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن، علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی، علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی، وہ نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا، وہ نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن، او اگر بہشت میں ہوتے نا کوثر و تسنیم، اگر بہشت میں ہوتے نا کوثر و تسنیم، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن، وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر کے جنہیں، وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر کے جنہیں خدا سے خوف محمد سے کچھ حجاب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن، غضب کی جاہ کے دربار میں ستم گر کے، غضب کی جاہ کے دربار میں ستم گر کے، کھڑی تھی بنت نبی، کھڑی تھی بنت علی، اور کچھ حجاب نہ تھا، کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الذين أنعمت
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بابا سے بلند صلوات نعرہ حیدری حیدری بابا سے بلند صلوات جگہ بہت ہے، آپ حضرات آ جائیے اندر. جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے 5-7 لوگ ابھی اندر آ سکتے ہیں. آ جائیے، جگہ بہت زیادہ ہے. محمد صلوات مومنین کرام، آج کی یہ امپورٹنٹ اور اہم مجلس جس کے بانی ہر دل عزیز جناب سیفی صاحب ہیں، عابد امام صاحب. ظاہر سی بات ہے، عابد امام میں کہتا تو کوئی سمجھتا نہیں، لیکن سیفی کہا تو تقریباً سب نے پہچان لیا. یہ مجلس جو میں نے کہا ہے کہ اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس عظیم امام سے کہ جو پیغمبر کربلا ہے، جس نے کربلا کے پیغام کو ہاتھوں میں ہتھکڑی پہن کر اور پیروں میں بیڑیوں کے ساتھ دنیا والوں تک پہنچایا ہے. بہت سے پیغمبر آئے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن جو بات پیغمبر حسین کی ہے وہ کسی اور پیغمبر کی نہیں ہے. عزیزو، آدم سے لے کر خاتم نے
ہر ایک نے پیغمبری کی ہے. پیغمبری یعنی پیغام پہنچانا. لیکن کیا آدم سے لے کر خاتم تک کسی نے گلے میں توقے خاردار پہن کر تبلیغ کی ہے؟ ذرا تصور کریں عزیزو. ایک یونیک مبلغ ہے، ایک منفرد تبلیغ کرنے والا ہے، ایک عجیب و غریب انداز سے یہ حسین کا فرزند ہے، یہ زینب کا بھتیجا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، جو آج یزیدیت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس مقصد کے لیے بابا نے قربانی پیش کی ہے اسے بھرے دربار میں بیان کر رہا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا ہے اسے میں پہچانوائے دیتا ہوں. پہچانو میں محمد کا بیٹا ہوں. خطبہ سنا ہوا ہے آپ کو، مجھے معلوم ہے، میں علی کا فرزند ہوں. وہاں اس ماحول میں کہ جہاں پر، یا یوں کہا جائے اس ملک میں کہ جہاں پر حاکم وقت نے یہ اعلان کیا تھا، یہ روایت پیش کر رہا ہوں، یہ فقط خطابت نہیں ہے، یہ روایت ہے کہ اس کے باپ نے، جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے باپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام، جملہ سنے عزیزو، اپنے بچے کا نام اگر کوئی علی رکھتا ہے تو اسے تحت تیغ کر دیا جائے گا. اس کے منشور میں یہ تھا، اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی گئی تھی. یہ بات روایت جو پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام علی رکھا، سوچئے جس جگہ میں بہت بہادری چاہیے، بہت شجاعت چاہیے عزیزو، کہ جس ماحول میں علی کا نام لینا ایسا تھا کہ گویا آپ نے ایک بہت بڑا جرم کر دیا ہے، اس ماحول میں اس کے بیٹے کے سامنے جو نجس ہے، جو بدکردار ہے، یہ علی کا بیٹا آواز دے رہا ہے، پہچانو میں علی کا بیٹا ہوں. ہے نا بڑی بات؟ اسے شجاعت کہتے یا نہیں کہتے ہیں؟ یہ شجاعت تھی. یہ نہ سمجھو کہ تم نے طاقت کے بل پہ ہمیں اسیر کر لیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی ہے تو ہم تمہارے اسیر ہو گئے. نہیں، ہم اسیر نہیں ہیں. جملہ سنیں گے، اس میں ایک لفظ اور بھی آیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کو ماتم بھی کرنا ہے اور نماز سے پہلے پروگرام کو ختم کرنا ہے، لہذا 15-20 منٹ مجھے اور دے دیجیے. میں کہتے ہیں کہ میں، جملہ سنیں عزیزو، امام فرماتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ دیکھیے ایک لفظ ہے اسیر، اور ایک اس کے مقابلے میں ہر ایک لفظ کے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہر لفظ یا اس کے مقابلے میں ایک ضد آیا کرتی ہے، اپوزٹ آیا کرتا ہے. جیسے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جہل ہے نا. بلندی کے مقابلے میں کیا ہے؟ پستی ہے. آپ نے کبھی اس نحس سے یہ خطبہ امام کو جو ہے غور نہیں کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے ہی آپ لے لیجیے، نور کے مقابلے میں مثلا ظلمت ہے نا. تو امام کہتے ہیں وہ امام جو اسیر ہیں، جو قیدی بنے ہوئے ہیں، اسیر سمجھتے ہیں نا، جو قیدی ہو، اس کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ اس کے مقابلے میں جو ہے مختار لفظ آتا ہے.
اسیر کے مقابلے میں مختار آتا ہے۔ کاش میری یہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ امام کہتے مجھے پہچانو، میں محمد مختار کا بیٹا ہوں۔ تم نے مجھے اسیر سمجھ رکھا ہے، تم نے مجھے اسیر سمجھ رکھا ہے، میں قیدی ہوں نہیں، میں احمد مختار کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا فصاحت ہے! اور کیوں نہ ہو، یہ نہج البلاغہ بنی امیہ کے گھر میں نہیں آئی ہے، علی کے گھر میں اتری ہے عزیزوں۔ نہج البلاغہ ان کے یہاں آئی ہے۔ میں محمد مختار کا بیٹا ہوں۔ اب سمجھے نا کہ ایک ایک لفظ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت سے الفاظ جذبات میں امام نے کہہ دیا ہو، یا جتنے بھی ہمارے امام ہیں، نہیں، ایک ایک لفظ کہ وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے عزیزوں۔ میں جلدی جلدی دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ خراج عقیدت پیش کیا جائے اس امام ہمام کو۔ واقعاً میں کیسے بتاؤں آپ کو، جہاد کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جہاد وہ ہے جو حضرت عباس نے کیا ہے، جملہ سنیں عزیزوں۔ ایک جہاد وہ ہے جو عباس کی بہن زینب نے کیا ہے۔ ایک جہاد وہ ہے جو حضرت عباس کے بھتیجے علی اصغر نے کیا ہے۔ تلوار نہیں چلائی ہے، جناب علی اصغر نے تلوار نہیں چلائی، لیکن جہاد کیا ہے۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں عزیزوں۔ کبھی جہاد بالسیف ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے، کبھی جہاد باللسان ہوتا ہے، زبان کے ذریعے، کبھی جہاد بالقلم ہوتا ہے، قلم کے ذریعے، لیکن ایک نیا جہاد شاید آپ نے نہ سنا ہو عزیزوں۔ ایک نیا جہاد ہے جو امام زین العابدین نے کیا ہے۔ وہ جانتے کون سا جہاد ہے؟ انہوں نے دعا کو ذوالفقار بنا دیا عزیزوں۔ انہوں نے دعا کو ذوالفقار بنا دیا۔ یہ جہاد ہے۔ آپ کے القاب ایسے ہیں کہ جس کی تشریح چاہیے، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے نقل کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے بکا، اس کا لفظ ہے بکا، جو ہے یہ امام کا لقب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بکا کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ باقی کی سپرلیٹیو ڈگری ہے بکا، جیسے ساجد کی سپرلیٹیو ڈگری ہے سجاد، عالم کی سپرلیٹیو ڈگری ہے علام، کہتے ہیں نا برادر علام کہا جاتا ہے نا۔ ایسے ہی باقی یعنی رونے والا، توجہ ہے نا، اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے بکا، اور ساجد کی سپرلیٹیو ڈگری کیا ہے؟ سجاد ہے عزیزو۔ یہاں پر ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں پر ساجدین کے سجدے کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے سید الساجدین کی سجدہ شروع ہوتا ہے عزیزو۔ وہاں سے اس امام کا سجدہ شروع ہوتا ہے۔ کیوں ایسا میں نے کہا ہے؟ کیا یہ بات ہوا میں کہی ہے؟ نہیں عزیزو۔ اے پیغمبر اسلام مجھے معاف کیجئے گا، مولا علی مجھے معاف کیجئے گا، آپ نے پیغمبر اتنی نمازیں پڑھیں کہ سورہ مزمل نازل ہو گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ بس کرو میرے حبیب، اتنا سجدہ نہ کرو، اتنی نمازیں نہ پڑھو،
تھک جاتے ہو تم نماز پڑھتے پڑھتے۔ مولا آپ نے بھی سجدہ کیا ہے، مولا حسن آپ نے بھی سجدہ کیا ہے، لیکن آپ کا گلا آزاد تھا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو جسم کے چند جگہوں پر جو ہے دباؤ پڑتا ہے، ان میں ایک جگہ جو ہے گلا ہے عزیزو، دوسرا کیا ہے آپ کا پیر ہے، تیسرا کیا ہے آپ کی کمر ہے، اور یہ تینوں جگہ جو ہے زنجیروں سے اور لوہوں سے جکڑی ہوئی ہے۔ اور ایسے ماحول میں امام زین العابدین سجدہ کر رہے ہیں۔ کس نے ایسا سجدہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کس نے ایسا سجدہ کیا ہوگا؟ کوئی ہے دنیا میں اس معیار کا سجدہ کرنے والا؟ کوئی ہے دنیا میں جو اس طرح کا سجدہ کر کے دکھائے؟ یہ سجدہ جو ہے میرے ایک بہت ہی بزرگ عالم ہیں، عباس بھائی سنیں کیا بات کہی انہوں نے، کیا بات کہی ہے، قیامت کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز وہ نماز کہ جسے پیغمبر اسلام معراج سے اٹھا کر زمین پر لائے تھے، اسی نماز کو سید الساجدین نے زمین سے اٹھا کر معراج تک پہنچا دیا۔ جو نماز معراج سے زمین پر آئی تھی، اپنے سجدوں کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، مجھے آپ کی عزاداری کا بھی خیال ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اپنی گفتگو کو مکمل کروں عزیزوں، تاکہ آپ خوب مصاب ہوئیے، معجور ہوئیے، ماتم کیجئے، اس امام کو یاد کیجئے۔ یقین جانیے کہ امام زین العابدین، روایت کہتی ہے، میں سوچ رہا تھا فضائل پڑھوں گا لیکن چلیے آج مجھے صرف مصائب پڑھنے دیجیے۔ روایت کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دھوپ کا اثر جو ہے کالی چیزوں پر زیادہ ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ یہ جو لوگ سائنس پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ جو بلیک کلر ہے نا، یہ جو بلیک ہے اس کے اوپر جو شعاعیں ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ہے نہیں ہے، میں کپڑے کی بات کر رہا ہوں، میں لوہے کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزو۔ تو سوچیے اگر یہ کپڑا جو ہے لوہے میں تبدیل ہو جائے۔ امام زین العابدین کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک انہوں نے آفتاب کے نیچے نماز پڑھی ہے۔ جب لوہا گرم ہو جاتا ہے عزیزو، آپ باہر دھوپ ہے نا، آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو باہر رکھ دیجئے اور جب تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھاتے ہیں نا تو آپ خود اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے ہیں۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی عزیزو، ذرا تصور کیجئے، عرب کے دھوپ کا ملاحظہ کیجئے، عرب کے دھوپ کو سامنے لائیے اور وہ امام جو سر سے پیر تک لوہے میں جکڑا ہوا ہو، وہ کیسے سجدہ کر رہا ہوگا، وہ کیسے نمازیں پڑھ رہا ہوگا عزیزو، وہ کیسے بندگی کر رہا ہوگا۔ آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے یہ ہیں کہ یہ قافلہ روکا گیا، یہ قافلہ روکا گیا اور سید نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ امام زین العابدین نے نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی، جناب زینب نے اور تمام اہل حرم نے نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی، اور امام حسین نے جو وصیت کی تھی یا جو نصیحت کی تھی اپنی بہن کو، چھوٹی بہن ہے نصیحت کر سکتے ہیں اور امام بھی ہے، تو کہا تھا لا تنسانی یا اختی زینب، لا تنسانی فی الصلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب حسین کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔
حسین کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ تصور کریں کہ ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ جہاں پہ یہ قافلہ روک دیا جاتا ہے۔ بس میں 2 منظر آپ کے سامنے میں صاحب کے طور پہ پیش کروں گا، 5 منٹ میں انشاءاللہ مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، کہ ایک جگہ قافلہ روکا گیا، تمازت گرمی دھوپ کی وہ شباب پر ہے۔ امام سید سجاد نے دیکھا کہ قافلہ روک دیا گیا ہے، ایک بڑا خیمہ نصب کیا گیا۔ یہ خیمہ کس کے لیے ہے؟ اہل حرم تو دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیمہ ظالموں کے لیے جو ہے نصب کیا جا رہا ہے، ایک بہت ہی بڑا خیمہ ہے۔ سید سجاد نے کہا چلو اس خیمے کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سید سجاد نے جیسے ہی نماز شروع کی، میں الفاظ روایت کے نقل نہیں کروں گا عزیزو، میں نقل نہیں کر سکتا ہوں، بس سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے وہ بے ادبی کی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ سید سجاد، ارے تمہیں دھوپ، تمہیں سائے میں نماز نہ پڑھنے دیا جائے گا، بس سمجھنا آپ کا کام ہے عزیزو۔ بس ایک ہی جملہ کہا امام زین العابدین نے، ایک ہی جملہ کہا، جانتے کیا کہا؟ کہ میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ کیسے ہیں جو مجھے تیرا سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس میں ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے جناب امام زین العابدین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ سب سے زیادہ مصیبت آپ کو کہاں پر پڑی ہے نا؟ امام حسین 2 فرزند شہید ہوئے ہیں، 3 فرزند لے کر آئے تھے، ایک علی اصغر، ایک علی اکبر اور ایک امام زین العابدین، ہے نا؟ جناب علی اصغر بھی شہید ہوئے اور جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے، لیکن امام زین العابدین شہید نہیں ہوئے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے، انصاف سے بتائیے گا کہ زیادہ بڑا جہاد جو ہے وہ جناب علی اکبر نے کیا ہے یا جناب امام زین العابدین نے کیا ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے گا عزیزو، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ بڑا جہاد علی اکبر کا تھا۔ یاد رکھیے گا عزیزو، ایک مرتبہ، ارے سینے پر نیزے کا پھل کھانا آسان ہے، لیکن ماں اور بہنوں کے ساتھ، ارے یزید کے دربار میں جانا، اللہ اکبر، بہت مشکل کام ہے عزیزو، بہت مشکل کام ہے۔ ختم کر دیا، بس آخری منظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایران کے ایک بہت بزرگ عالم ہیں جو بڑے بڑے مراجع کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، آیت اللہ آخوند کاشی جو مرجع مسلم ہیں، جو عرفانی عالم ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ وہ ایک مجلس میں شریک تھے اور مجلس شروع تھی، امام زین العابدین کے مصائب پڑھے جا رہے تھے عزیزو۔ ایک مرتبہ اس ذاکر نے یہ منظر پیش کیا کہ دخلت زینب جو ہے فی قصر یزید، زینب اور سید سجاد یزید کے قصر میں داخل ہوئے۔ عزادارو یہ جملہ سن رہا تھا کہ آخوند قاشی بے ہوش ہو گئے۔ اب جو ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا آپ نے وہ کون سا جملہ تھا کہ جسے دل پہ اتنا لے لیا؟ کہا سنو، ارے عجیب بات ہے نا کہ زینب اور یزید کے دربار میں جائے۔ میں یہ سوچ رہا تھا جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، وہ بیٹی اس کی یزید کے دربار میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ
اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، تیری عزت کا، تیرے جلال کا واسطہ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ یہ مومنین جو یہاں پر موجود ہیں پروردگار، ان کی جو بھی دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ان میں جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. یا اللہ جو لوگ ان میں تجارت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ان کی تجارت میں برکت عنایت فرما. جو لوگ سروس کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ان کی سروس میں ترقی عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. پروردگار آج کی سب سے اہم دعا یہ ہے ایران اسلامی کی حفاظت فرما. اس کے دشمن یقیناً قابل ہدایت نہیں ہے پروردگار انہیں نابود فرما. یا اللہ آیت اللہ خامنائی جو ہماری عزت ہے، شان ہے، وقار ہے، پروردگار انہیں شر اشرار، حسد حاسدین و ظلم ظالمین سے محفوظ فرما. اور ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے یوسف زہرا منتقم خون حسین ابن علی فرزند نرجس خاتون اور ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ہے بابا فریاد ہے بابا، 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 فریاد ہے بابا. قبر پہ در سے ہو کے جدا عابد جاتے ہیں شام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا. قبر پہ در سے ہو کے جدا عابد جاتے ہیں شام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا. بابا آپ کے سارے ناصر مارے گئے اس جنگل میں، قسمت نے مجبور کیا ہے ہم سب کو اس مقتل میں. قاسم گئے، اکبر گئے، عباس چھوٹے، اصغر گئے. خیمہ جلایا لوٹی ردائے بال سکینہ کو مارا، بعد شہادت آپ کے بابا ابر ستم ہم پر ڈھایا. فوج یزیدی کیوں کر بابا کرتی ہے یہ کام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا. قبر پہ در سے ہو کے جدا عابد جاتے ہیں شام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا. بیماری میں ہم کو بابا بیڑی لنگر پہنایا، گوہر
گوہر خواہر کے چھینے دروں سے اس کو تڑ پایا، روتی تھی جب وہ نیم جا، دروں سے ظالم کرتا نہا، ایک رسن میں 12 گلے باندھے تھے ظالم نے بابا، بالی سکینہ درد کی شدت سے کہتی تھی اے بابا، اجر رسالت کا امت نے کیسا دیا انعام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، قبر پہ در سے ہو کے جدا عابد جاتے ہیں شام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، دشت بلا میں غربت نے یہ کیسا دن دکھلایا ہے، پانی کی ایک بوند کی خاطر ظالم نے ترسایا ہے، معبود ہم پر کر دے کرم، مجبور ہیں ہم کر دے رحم، جسم ہے تیرا روح ہے تیری، تو ہی سب کا خالق ہے، تیرے سوا ہے کون سہارا، تو ہی سب کا مالک ہے، مجبوری میں کر دے کرم اے رب ذوالاکرام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، قبر پہ در سے ہو کے جدا عابد جاتے ہیں شام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، کوئی نہیں ہے ناصر و یاور کس سے میں فریاد کروں، کون سنے گا میرے سخن کو کس سے بیان روداد کروں، تو کے گرا کو کیسے سنبھالوں، تنہائی میں کس کو صدا دوں، سہمے بچے ہیں اور خوف زدہ ہر بیوی ہے، سب کچھ ہے معلوم خدا را جو کچھ ہم پر بیتی ہے، جسم کا ہر اعضا ہے پرغم دل کو نہیں آرام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، قبر پہ در سے ہو کے جدا عابد جاتے ہیں شام، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، جواب پر ماتم اٹھانا ہے، ای علمدار جانم علمدار، 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 تیرے جانے سے دل ہے بے قرار، ای علمدار جانم علمدار، ای علمدار جانم علمدار، ای علمدار جانم علمدار، اے میرے شیر جری ثانی حیدر آجا، بس یہی نعلہ ہے زینب کے لبوں پر آجا، اے میرے شیر جاری ثانی حیدر آجا، بس یہی نالے ہیں زینب کی زباں پر آجا، تیری مجبور بہن ہے لاچار، اے علمدار جانم علمدار، اے علمدار جانم علمدار، اے علمدار جانم علمدار،
कैसे, बहरे इमदाद बता दे के बुलाऊं कैसे, अपनी मजलूमी का एहसास दिलाऊं कैसे, बस इमदाद बता दे के बुलाऊं कैसे, इतना बतला दे मेरे वफादार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, तेरी ज़ैनब पे मुसीबत की घड़ी है भाई, बेकफन लाश शाहिदी की पड़ी है भाई, तेरी ज़ैनब पे मुसीबत की घड़ी है भाई, बेकफन लाश शाहिदी की पड़ी है भाई, आजा इमदाद को ऐ जाने सार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, ऐ आलमदार जानम आलमदार। कितना दुश्वार है मजलूम का जीना भाई, कत्ल सब हो गए पर मौत ना मुझको आई, कितना दुश्वार है मजलूम का जीना भाई, कत्ल सब हो गए पर मौत ना मुझको आई, जिंदा रहने की नहीं है आसार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, ऐ आलमदार जानम आलमदार। चादरे चिंगाई एक ऐसा सीतम टूटा है, खैमे जलने लगे सामाने सफर लूटा है, चादरे चिंगाई एक ऐसा सीतम टूटा है, खैमे जलने लगे सामाने सफर लूटा है, गश में पड़ा है मेरा जाने सार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, ऐ आलमदार जानम आलमदार। रेसिमा हाथों में है अपने दिखाऊं कैसे, सो गए शेर मेरे उनको जगाऊं कैसे, रेसिमा हाथों में है अपने दिखाऊं कैसे, सो गए शेर मेरे उनको जगाऊं कैसे, जुल्म करते हैं हम पे जाफाकार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, ऐ आलमदार जानम आलमदार, ऐ आलमदार जानम आलमदार। कहते हैं ज़ेरे आलम यही आया ज़ोरेज़ा, मेरे मौला हमें बुलवाई ये करबो बला, कहते हैं ज़ेरे आलम यही आया ज़ोरेज़ा, मेरे मौला हमें बुलवाई ये करबो बला, शाह का मातम करेंगे आज़ादार, ऐ आलमदार जानम आलमदार। ये कदीमी नवा मोमिनीन और लेकिन अशार सब नए हैं, सुन। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम, मौला हक इमाम, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां, मौला हक या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। जंजीर में जकड़ा हुआ, जंजीर में जकड़ा हुआ, और खून में डूबा हुआ, खून में डूबा हुआ, तो के गिरा पहना हुआ, तो के गिरा पहना
زخموں سے وہ رنجور ہے، زخموں سے وہ رنجور ہے، اور دل غموں سے چور ہے، اور دل غموں سے چور ہے، سہمی ہر ایک مستور ہے، سہمی ہر ایک مستور ہے، کتنا کٹھن ہے امتحان مولا مولا حق امام مولا حق امام منظر ہے یہ بازار کا، مجمع بہت اغیار کا، مجمع اور عطرت اطہار کا، اور عطرت اطہار کا کوئی نہیں ہے پاسباں مولا مولا حق امام آل نبی بازار میں، آل نبی بازار میں روتی رہی سنسار میں، روتی رہی سنسار میں ملعون کے دربار میں، ملعون کے دربار میں ہے سر جھکائے نوجوان مولا یا حسن یا حسین مولا مولا حق امام پہچان لو ہم کو ذرا، پہچان لو ہم کو ذرا، ہم ہی ہیں آل مصطفیٰ، ہم ہی ہیں آل مصطفیٰ، کر لو نبی کا کچھ حیا، کر لو نبی کا کچھ حیا، لیکن سنی نہ یہ فغاں مولا مولا نیزے پہ سر عباس کا، نیزے پہ سر عباس کا رکتا نہ تھا گرتا رہا، رکتا نہ تھا گرتا رہا، رضوان کیسے دیکھتا، رضوان کیسے دیکھتا، بازار میں شہزادیاں مولا حق امام یا حسین مولا حق امام جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، 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 ہے داشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، ہے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، ہے نہر کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، ہے
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम जमीअन। अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमी शुहदाए करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अला गरीबिल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैकुम अनीसन नुफूस, अय्युहल मदफून बिअर्दि तूस, अली इब्न मूसा रिज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या बक़ियतल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या ऐनल हयात, अस्सलामु अलैकुम या सफ़ीनतन नजात, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अमानिक व अंसारिक। अस्सलामु अलैकुम अहल बैतिन नुबुव्वह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साआ व फी कुल्लि साआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।